تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا۔ اس وقت سلطان عبدالحمید دوئم کی حکومت تھی۔ اس اعلامیے میں یہ کہا گیا، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ صہیونی لیڈرشپ میں ان یہودیوں کے خلاف غم و غصہ تھا جو اپنا مقصد بھلا بیٹھے تھے۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا، جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ مطلب اسے فوری طور پر قائم کرنا ممکن نہ تھا، یعنی وہ بہت پہلے ہی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ صہیونیت کیا ہے؟ یہ کیسے ابھری؟ تھیوڈور ہیرزل نے بازال سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کے ساتھ ایک صہیونی کانگریس شروع کی، اور یہاں پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریاست کا نام اسرائیل ہوگا۔ اسرائیلیوں کی ریاست اور ریاست کا جھنڈا بھی یہیں طے پایا گیا، 2 پٹیوں کے درمیان داؤدی ستارہ، پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ستارہ۔ مطلب جب یوشع علیہ السلام نے یروشلم فتح کر لیا تو پیغمبر داؤد علیہ السلام نے ہی یہاں مملکت قائم کی تھی۔ یہ اس واقعے کا صرف حوالہ ہے۔ داؤدی ستارے کا مطلب ہے ہم یہاں یہودی ریاست دوبارہ قائم کریں گے۔ وہ 2 پٹیاں دریائے نیل اور دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس فساد کی ابتدا یہاں سے ہوئی، کیونکہ وہ یعنی صہیونی خود کو ایک برتر نسل سمجھتے ہیں جو سب سے برتر ہے۔ وہ پوری دنیا کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں۔ مطلب مسلمان ان کے واحد ٹارگٹ نہیں ہیں، وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ پوری دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ان سے زبردستی چھینی گئی ہے۔ اس پر غور کریں، آپ کا مذہب آپ کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے، یہ سب تمہارا تھا، فلاں فلاں آئے اور تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری پراپرٹی چھیننے کی؟ مجھے ان سے واپس لینا ہوگا، مجھے پوری دنیا کو واپس لینا ہوگا۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے کب اور کیسے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا؟ تھیوڈور ہیرزل نے ظاہر ہے شروع میں یروشلم پر اپنی نظریں نہیں جمائی تھیں۔ پہلے انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا ارجنٹینا میں جا کر رہا جائے، کیونکہ ارجنٹینا میں روتھشائلڈ فیملی وسیع زمینوں کی مالک تھی۔ وہ ان زمینوں پر ایک ریاست قائم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ آئیڈیا قبول نہیں کیا کیونکہ یروشلم ان کا قدیم شہر تھا۔ انہوں نے کہا ہم ارجنٹینا جا کر کیا کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ہمیں یروشلم جانا ہوگا اور یہ ریاست وہیں قائم ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان کا یہ فیصلہ طے ہو گیا، کیونکہ تقریباً اپنی پوری تاریخ میں وہ یروشلم میں رہے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سرزمین کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے، لہٰذا وہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ تھیوڈور ہیرزل نے اسی لیے فیصلے کے بعد سوچا کہ ان زمینوں کا مالک کون ہے؟ سلطنت عثمانیہ، اور اس وقت وہاں سلطان عبدالحمید دوئم کی خلافت قائم تھی۔ تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا، بلکہ محل کے دوروں کے ریکارڈز کے مطابق 5 مرتبہ وہ سلطان عبدالحمید سے ملا اور سلطنت عثمانیہ کو انتہائی منافع بخش آفر پیش کی۔ عثمانیوں کی روسیوں کے ساتھ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی اور اس وقت سلطنت اپنی بحالی اور قرضے اتارنے کی کوششوں میں تھی۔ تھیوڈور ہیرزل نے سلطان عبدالحمید کو ایک آفر دیتے ہوئے کہا، ہم سلطنت کا سارا قرضہ چکا دیں گے، آپ کا کسی پر کوئی قرض نہیں رہے گا۔ مطلب سوچیں کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ وہ اس حد تک دولت مند تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سارا غیر ملکی قرضہ چکا سکتے تھے۔ تصور کریں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ اور اس نے کہا ہمیں یروشلم سے زمین دے دیں تاکہ ہم ایک ریاست قائم کر سکیں۔ تو شروع میں اس نے اس طرح بات کی۔ سلطان عبدالحمید پہلے ہی اس خطرے سے آگاہ تھے کہ یہودی وہاں ریاست قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاشاز سے اس معاملے پر بات کی، اگر وہ ریاست قائم کریں گے تو وہاں خون کا بازار گرم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ صورتحال سے آگاہ تھے۔ وہ یہودیوں کی تاریخ جانتے تھے، وہ قرآن پاک سے واقف تھے کہ وہ وہاں فساد پھیلائیں گے۔ عبدالحمید نے کہا میں یہ آفر نہیں مانتا، کبھی نہیں، وہ زمینیں خون دے کر فتح کی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی اصل نیت ظاہر کیے بغیر سیاست سے کام لے کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زمینیں خون دے کر حاصل کی گئیں اور خون دے کر ہی دی جائیں گی، اور انہوں نے کہا وہ زمینیں میری ملکیت نہیں ہیں، وہ میرے عوام کی ہیں، میں تمہیں وہ زمینیں نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی انہوں نے ڈپلومیٹک انداز میں کہی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت کسی کو بھی یہودیوں کو فلسطین میں القدس کے گرد زمین بیچنے پر پابندی لگا دی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بہم کر کہ وہ الگ الگ ناموں پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین لینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ ایک آرٹیکل میں تھیوڈور ہیرزل نے کہا ایک یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بڑا دلچسپ بیان ہے، ہمیں اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہودی طاقتور تھے اور انہوں نے ایک ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور سلطنت عثمانیہ کو گرانے کا ذہن بنا لیا۔ جب تک کہ سلطنت عثمانیہ راستے سے نہ ہٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر
ان یہودیوں کے اختیار میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کیا۔ سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ برٹش کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس دور کی سپر پاور زمینی، سمندری اور سیاسی بھی برٹش کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا مالی سپورٹ دینے کے بدلے یہودیوں نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور انہوں نے یہ گارنٹی لی کہ عثمانیوں کے بعد فلسطین اور القدس انہیں دے دیے جائیں گے۔ نتیجتاً سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ہم پہلی ورلڈ وار میں شامل ہوئے اور ورلڈ وار 1 کے فلسطینی محاذ پر ہمیں برٹش سے شکست ہو گئی۔ اس کے بعد جب برٹش نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنا معاہدہ نبھایا۔ دلچسپ بات یہ کہ یونائٹڈ کنگڈم نے کسی اور ملک کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا تھا، مگر یہودیوں کے لیے انہوں نے وعدہ نبھایا۔ انہوں نے یورپ سے ان تمام یہودیوں کو بلا لیا جو فلسطین جانا چاہتے تھے۔ پھر بیلفورٹ ڈکلیریشن کا اعلان ہوا۔ یہ ایک مشہور منسٹرز ڈکلیریشن ہے۔ اس ڈکلیریشن میں یہ کہا گیا، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید دوئم کے خلاف سب کو بھڑکایا اور ان کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے یورپ میں یہودیوں کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح کے خیالات پیش کرتے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور انہیں بھی ایک ریاست قائم کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو رفتہ رفتہ فلسطین میں بسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہودی فلسطین میں بستے رہے اور برٹش سپاہی وہاں گشت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا کہ کہیں کوئی مسلمان یا دیگر گروپ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ لہٰذا برٹش سپاہیوں نے وہاں یہودیوں کی زندگی، عزت اور پراپرٹی کی حفاظت کی تاکہ یہودیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور یہودی وہاں ہجرت کرنا جاری رکھ سکیں۔ مگر بہت کم یہودیوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، انہوں نے سوچا ہم ایک ریاست قائم کر سکتے ہیں، ہاں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر بہت سے یہودیوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ محکومیت اور ذلت کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے لیے ایک ریاست بنانا یا طاقت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ انہیں ایک خواب لگتا تھا۔ مطلب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صاحب اختیار لوگوں کی نہیں۔ بہت سے عام لوگ خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ذرا غور کریں، آپ کا اپنا بزنس ہو اور آپ سیٹلڈ ہوں، یورپ میں آپ کی ایک مخصوص زندگی اور رہائش گاہ ہو، پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں، وہاں آپ زیرو سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ یہودی یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے فلسطین کی طرف زیادہ ہجرت نہیں ہوئی۔ لہٰذا برٹش اور سیہونیت سے میری مراد تھیوڈر ہیرزل ہے، اور اندرونی سرکل کے لوگ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ یہودی وہاں نہیں گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سوچا یہ ہمارے کاز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے غم و غصہ محسوس کیا۔ ہم انہیں اس سرزمین میں بلا رہے ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ آتے نہیں۔ کوئی بھی خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ کاز بھلا دیا گیا۔ کئی صدیاں گزر چکی۔ صہیونی قیادت میں ان یہودیوں کے خلاف ناراضگی تھی جو اپنا کاز بھلا بیٹھے تھے۔ ان حالات میں ایک واقعہ ہوا۔ جرمنی میں نازی پارٹی بن گئی اور پہلی ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا صہیونیت کا مقصد تمام یہودیوں کو فلسطین کی طرف مائل کرنا اور وہاں لوگوں کے ہجوم آبادی کو بڑھانا تھا تاکہ ریاست قائم کی جائے۔ برٹش نے بھی ہر طرح کی سیاسی سپورٹ فراہم کی۔ صہیونیوں نے برٹش کو مالی طور پر سپورٹ کیا اور انہوں نے صہیونیوں کو سیاسی اور فوجی سپورٹ دی، کیونکہ یہودیوں کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی۔ لہٰذا یہودیوں کو ان سرزمینوں میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، یعنی اگر لوگ چلے جاتے تو ریاست قائم ہو جاتی، مگر وہ نہیں گئے۔ تاہم جرمنی میں ایک نازی پارٹی بن چکی تھی اور اس کا لیڈر اڈولف ہٹلر یہودیوں کا جانی دشمن تھا اور اس نے تمام یہودیوں کو دنیا سے مٹانے کا عہد کر رکھا تھا۔ اس نے بہت کم وقت میں پورے یورپ پر قبضہ کر لیا اور حراستی کیمپس بنانے کا حکم دیا۔ وہ یہودیوں کا بدترین دشمن تھا اور انہیں جمع کر کے ہر طرح کے ٹارچر کا نشانہ بناتا، جن میں زندہ جلانا بھی شامل تھا۔ اس سے دراصل صہیونیت کو فائدہ ہوا۔ کیونکہ وہ تمام یہودی جو ہٹلر کے ظلم سے خوفزدہ تھے، انہوں نے سوچا کہ وہ یورپ میں نہیں جی سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے روس پر بھی حملہ کیا تھا۔ لہٰذا روس کے ان یہودیوں نے بھی یہی سوچا۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا۔ اس بیان میں کیا تھا؟ جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ یہ آفر صرف فلسطین جانے والوں کے لیے ہے۔ یہ معلومات کتابچوں کی شکل میں تقسیم کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہٹلر کا خوف وہ اصل وجہ تھی جس کے باعث وہ نکلے، کیونکہ یہاں ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں جان بچا کر بھاگنا ہوگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ فلسطین۔ اس طرح لوگوں نے بحری جہاز کے ذریعے بڑی تعداد میں یورپ سے فلسطین ہجرت کرنا شروع کی۔ ان ہجرتوں کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ہو گئی۔ یقیناً ہٹلر کا کام تمام ہو گیا اور اس کے بعد آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ زمینیں لینے کے لیے آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ چونکہ وہ زمینیں برٹش حکومت کے پاس تھیں، لہٰذا ان زمینوں پر قبضہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ وہ زمینیں اصل میں فلسطینیوں کی تھیں۔ وہاں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے، مطلب وہ زمینیں خالی نہیں تھیں۔ عثمانی دور میں فلسطینی، ہمارے مسلمان بھائی بہن، اس خطے میں رہ رہے تھے۔ تو وہاں رہنے والے مسلمانوں نے کب یہودیوں کا اصل مقصد بھانپ لیا، اور یہ احساس ہونے کے بعد کیا ہوا؟
مثلا کیا اسی عرصے کے دوران 6 دن کی جنگ ہوئی؟ اچھا ہوا یہ کہ جو یہودی وہاں گئے تھے وہ امن سے نہیں رہے۔ برٹش نے ایک یہودی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہاگانہ تھا۔ انہوں نے سوچا ہم یہاں ایک یہودی ریاست بنانے جا رہے ہیں، مگر ہمیں مسلح افواج کی ضرورت ہے۔ ایک ریاست بنانے کے لیے ہمارے پاس آرمی ہونی چاہیے۔ ہاگانہ آرگنائزیشن اسرائیلی آرمی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے وہاں ظلم و زیادتیاں بھی کیں۔ صہیونیت نے ختم ہو جانے والی عبرانی زبان کو بحال کیا۔ انہوں نے قدیم تحریروں سے اپنا کنیکشن پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک قوم ہونے کا احساس پیدا کیا۔ اور ایسا کتنے سالوں تک چلا؟ فرض کریں یہ 1918 کی بات ہے تو یہ 30 سال تک چلا۔ ان 30 سالوں کے دوران وہاں بہت سی چیزیں انہوں نے کیں اور تبھی مسلمان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران یہودیوں نے خود کو مسلح کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یہودی یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، وہ قبضے کے لیے آئے ہیں۔ اس لمحے فلسطینی جاگ گئے اور زمینیں بیچ نہ روک دیں۔ اب مزید کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور ہاگانہ آرگنائزیشن کے ان مسلح یہودیوں کے خلاف فلسطینیوں نے بھی اسلحہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہاں مسلح جھگڑے ہوئے۔ یہ جھگڑے 1948 تک جاری رہے اور وہاں برٹش فوج بھی موجود تھی جس نے مکمل طور پر یہودیوں کو تحفظ دیا۔ یہودی اس اعتماد کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ برٹش سپاہی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ در حقیقت آج بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ وہ غزہ پر حملہ کرتے ہیں اور امریکی نیوی فوراً ان کی مدد کو آ جاتی ہے۔ تب بھی ایسا ہی تھا۔ انہوں نے برٹش سپاہیوں کی مدد سے حملے کیے۔ اگر برٹش سپاہی اس معاملے سے الگ رہتے تو ہم دیکھتے کہ وہ کیسے وہاں جی پاتے۔ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ برٹش فورسز نے ان فسادات کو بے انصافی کے ساتھ دبایا۔ یہ میرا بچہ ہے، ذرا شرارتی بچہ ہے، پھر وہ لڑائی ختم کر دیتے۔ وہ بظاہر غصہ دکھاتے مگر پس پردہ وہ کہہ رہے ہوتے ویل ڈن۔ 1948 تک یہودی وہاں تمام آرگنائزیشنز قائم کر چکے تھے اور پھر پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ایک ریاست قائم کر چکے ہیں جس کا نام اسرائیل ہے۔ جو ریاست انہوں نے قائم کی اس میں پوری فلسطینی زمین شامل تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسرائیلی ریاست کا اعلان کیا، اسرائیل کے آس پاس تمام مسلمان عرب ریاستوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ عراق، شام، لبنان اور مصر نے۔ یہ دراصل واضح تھا کہ یہی ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ ویسے اسرائیل ان سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ یہ 1948 کا ہی ذکر ہے۔ وہ اتنے مختصر عرصے میں اپنی حکومتی آرگنائزیشن قائم نہ کر سکتے تھے، مطلب اسے فوری طور پر قائم کرنا ممکن نہ تھا، یعنی وہ بہت پہلے ہی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ہم سلطان عبدالحمید دوئم کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تبھی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہلے سے ہی طے تھا کہ کون سا محکمہ کون سنبھالے گا، کیونکہ اتنے مختصر وقت میں وہ ایک مکمل فعال ریاست بن گئے تھے۔ فوراً ہی وہاں تعلیمی ادارے بن گئے، جیسے سب کچھ ریڈی میڈ پیکج ہو۔ پھر کہوں گا یہ منصوبے بہت پہلے بنا لیے گئے تھے، مگر ان کی مدد اس وقت کی طاقتور ترین فوجیں کر رہی تھیں۔ انہیں ہر طرح کی سپورٹ ملی۔ ان کی انٹیلیجنس سرگرمیاں بہت مضبوط تھیں۔ وہ ممالک اندر ہی اندر کھوکھلے ہوتے گئے اور وہاں بہت سی چالیں، داؤ پیچ اور انٹیلیجنس سرگرمیاں اپنائی گئیں اور ان کے درمیان وقفے وقفے سے جنگیں ہوتی رہیں۔ 1967 میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور پھر 1973 میں ہوئی۔ اس خطے کے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگ کرتے رہے اور ہمیشہ اس جنگ سے عربوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ ان کی تمام طاقتیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ مطلب ان جنگوں کے درمیان ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر لڑکھڑا گیا تھا، جیسے اسرائیل ان کو جان بوجھ کر اپنے ساتھ لڑا رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو کم آن میرے پاس آؤ، میں تمہاری طاقت تباہ کر دوں گا، تم میرے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، میں بھی تمہاری طاقت تباہ کر دوں گا۔ جیسے کہ مصر اس وقت ایک عظیم طاقت تھی اور انہوں نے مصر کو ختم کر دیا۔ انہوں نے مصر کی ساری فوجی طاقت تباہ کر دی۔ عراق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہاں ہم نے ہمیشہ غلط اندازے لگائے۔ نیل اور فرات کے درمیان زمین خطرے میں ہے۔ ہم نے سوچا کہ دوسری جگہوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ترکیہ کے کچھ حصے بھی اس ریجن میں ہیں، فرات کے بارڈر کے اندر ہیں، مگر ہم غلطی پر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ پوری دنیا پر حکومت چاہتے ہیں۔ کیا مڈل ایسٹ میں یہ بد امنی جاری رہے گی؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مثنوی میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے۔ کسی ملک میں ایک عالم، ایک ولی رہتے تھے۔ یہ شخص بہت سخی تھے جو بہت زیادہ خیرات کرتے تھے۔ وہ تاجروں سے بہت سی رقم ادھار لیا کرتے۔ وہ اس ساری رقم کو نیک کاموں میں استعمال کرتے۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و زر سے نوازا تھا اور وہ اس سے اپنا تمام قرضہ چکا دیتے۔ انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک دن وہ بیمار ہوئے اور بستر مرگ پر جا پہنچے۔ یہ ایک سنگین بیماری تھی۔ لوگ ان بزرگ سے ملنے ان کے گھر آئے، مگر آنے والوں میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کا ان پر قرض تھا، یعنی وہ دراصل کچھ کہے بغیر اپنے قرض کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ وہ بستری مرگ پر پڑے ایک شخص سے رقم کی واپسی کا مطالبہ آخر کیسے کریں۔ بزرگ نے ان کی باتیں سن لیں۔ وہ بول رہے تھے، ان پر میرا اتنا قرض ہے، ان پر میرا اتنا قرضہ ہے، اب اسے کون ادا کرے گا، یہ کیسے ہوگا۔ وہ اللہ والے یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے سوچا ایک عالم مر رہا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک عالم کی موت، عالم یعنی دنیا کی موت ہے،
یہ انتہائی اہم بات ہے۔ انہوں نے سوچا بجائے اس کے کہ ایک اللہ کے ولی کے جانے پر یہ افسوس کرتے، انہیں اپنی رقم کی پڑی ہے۔ اسی وقت باہر سے ایک بچہ گزرا، وہ مٹھائی بناتا تھا اور حلوہ بیچ رہا تھا۔ جب بچہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا بچے کو بلا لو۔ انہوں نے بچے کو بلایا۔ بزرگ نے کہا ان سب کو اپنی مٹھائی کھلاؤ۔ پھر بچے نے سب میں مٹھائی تقسیم کی، سب نے کھائی۔ ظاہر ہے ساری مٹھائی ختم ہو گئی۔ بچہ خوش تھا کہ اس کی ساری مٹھائی ختم ہو گئی تھی۔ اب اسے گھوم پھر کر اسے بیچنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے مالک کے پاس پورے دن کی کمائی لے کر جائے گا۔ وہ مٹھائی کے بدلے بزرگ سے پیسے چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پیسے نہیں ہیں۔ بچہ حیران ہوا، کیا مطلب کہ یہاں پیسے نہیں ہیں؟ کہاں ہیں پیسے؟ میں نے مٹھائی تقسیم کی، سب نے اسے کھایا۔ بزرگ نے کہا اب پیسے نہیں ہیں، چلے جاؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بچہ رونے لگا۔ اس وقت تاجر غصے سے بڑبڑانے لگے، مرتے ہوئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہوں نے بچے کے پیسے بھی کھا لیے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب لڑکے نے رونا شروع کیا تو سب لوگ بہت غصے میں آ گئے۔ انہیں غصے میں دیکھ کر لڑکے نے اپنی ٹرے زور سے زمین پر پھینکی اور کہنے لگا میں اپنے مالک سے کیا کہوں گا؟ میرا سارا حلوہ ختم ہو گیا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ مجھے یہ کہے گا، وہ کہے گا۔ لڑکے نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ کون ہے؟ ایک آدمی تھا، کہہ رہا تھا ایک مسلمان نے آپ کو اپنی زکوٰۃ بھیجی ہے۔ بزرگ پر ان تمام لوگوں اور مٹھائی کا کتنا قرض تھا؟ 4000 لیرے۔ انہوں نے پوچھا زکوٰۃ میں کتنی رقم ہے؟ کیا یہ 4000 ہے؟ مثلاً آج کی کرنسی میں 4000 لیرے۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو اس کا حق دے دو، بچے کے پیسے بھی ادا کر دو۔ انہوں نے ہر ایک سے کہا اب جاؤ۔ ظاہر ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا ہم نے اتنے بڑے اللہ والے کی توہین کی۔ جب ہر کوئی شرمندہ تھا تو بزرگ نے ان سے کہا تو اس سے تم نے کیا سیکھا؟ اس رقم کو آخرکار میرے پاس آنا ہی تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ کی رحمت ہم تک ضرور پہنچتی ہے مگر اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ وقت لگا۔ جب تم نے میرے قرضوں کے متعلق بات شروع کی، جب تم نے میرے خلاف باتیں شروع کی، چونکہ تمہیں میری برائی یا غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا یہ بچہ مجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس لڑکے کی مٹھائی خریدی۔ جب میں نے پیسے نہیں دیے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس بچے کا رونا اس رقم کی فراہمی میں جلدی کا سبب بنا اور یہ بالکل وقت پر مجھے مل گئی۔ میں تمہاری رقم دے چکا ہوں، اب جاؤ اور میں بھی تمہیں خدا حافظ کہوں گا۔ جیسے اس بچے کے رونے نے اللہ کی رحمت کو قریب بلا لیا، اسی طرح یہ ظلم و ستم بھی بہت جلد اللہ کا غضب لائے گا۔ لہٰذا آج غزہ میں ان بچوں کا رونا، ان کی چیخیں، شہید ہونے والوں کی چیخیں اللہ کے غضب کو بہت جلد لانے کا باعث بنیں گی۔ وہ لوگوں پر جتنا ظلم کریں گے ان کے مصیبت کے دن اتنی جلدی آئیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سب دیکھیں گے کہ اسرائیل کی ریاست اپنے ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انہوں نے پہلے ایک فساد مچایا، پھر دوسری بار فساد مچایا اور اب یہ تیسری بار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ صہیونی اسرائیلی کاز کے لیے پوری دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اور غزہ کے معصوم شہری اس کی قیمت چکا رہے ہیں، اور مجھے امید بلکہ پکا یقین ہے کہ بہت جلد اسرائیل کی ریاست پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی اور اسرائیلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ ہمارا رب ہمیں وہ دن دیکھنے کی خوشی عطا فرمائے۔